دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں وہی جو ہارٹ ایشو ہے اس کے لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں اور جو پوسچرنگ ہے۔ آپ یہ تو سن ہی چکے کہ سندھ ہاؤس پر حملہ ہوا اور برائے نام سی پولیس کی کارروائی بھی ہوئی۔ اصل میں خان صاحب جو ہیں وہ گویا پاگل پن کی حد تک ڈیسپریشن کا شکار۔ وہ عشرت افرین کہتی ہیں کہ عداوتیں نصیب ہو کے رہ گئیں، عداوتیں نصیب ہو کے رہ گئیں، محبتیں رکیب ہو کے رہ گئیں۔ اب خان صاحب نے سارے ایوینیوز ایکسپلور کر لیے۔ پہلے یہ تھا کہ دیکھیں میرے ساتھ ہیں الائز، میری پارٹی کے لوگ میرے ساتھ ہیں اور میں میجورٹی کا کانفیڈنس جو ہے وہ ویلڈ کرتا ہوں۔ جب وہ تشت بام ساری چیزیں ہو گئیں، سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، نہ اتحادی رہے اور نہ گھر کے رہے، پھر جلسے جلوس یہ وہ ٹرائی کی، وہ بھی ظاہر ہے بالآخر چھوڑنے پڑے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لیٹسٹ جو جلسہ اسکیجولڈ تھا وہ بھی ختم کیا گیا، لہذا گیدڑ بھبکیاں جو ہیں وہ یوزڈ لیس ثابت ہوئیں۔ اس دوران یہ بھی ساتھ معاملہ چلتا رہا کہ وہ جو امپائر کی انگلی ہے اس کو پھر یوز کرنے کے لیے راہ و رسم جاری رہی کہ مبینہ طور پر جو اطلاعات ہیں کہ اسد عمر اور پرویز خٹک کو بھیجا جاتا تھا شروع میں، پھر اسد عمر کو روک دیا گیا۔ ظاہر ہے وہ ریسیونگ پارٹی شاید اتنا پرجوش نہیں تھی۔ پرویز خٹک کو پھر بھی یوز کیا گیا اور وہ منت اللہ خان صاحب کے بیہاف پر کہ جان دو، انگلی ذرا استعمال کرو۔ خان صاحب انگلی دے بڑے شوقین ہیں، لیکن خٹک صاحب کیونکہ وزیر دفاع اس ناطے شاید وہ انہوں نے سمجھا ہو کہ کم از کم انہیں شرف بازیاب بھی تو مل جائے گا، انگلی ان کو آنے تو دے گی، بات تو شاید کرے گی۔ لیکن بہرحال وہاں سے چٹا جواب ملا۔ پھر یہاں تک بھی اطلاعات ہیں مبینہ طور پر کہ وہ جو سعودی ولی عہد ہے محمد بن سلمان، اس کا ایک پاکستانی بٹ مین ہے، آپ کو پتہ ہوگا، یہ کنجاز سے اس کا تعلق ہے، اور وہ اسے بھی بڑا شوق تھا فیلڈ مارشل بننے کا اور ایکسٹینشن لینے کا، لیکن اس وقت ظاہر ہے میاں صاحب موجود تھے اور انہوں نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی۔ اسی وجہ سے پھر باجوہ صاحب نے یہ پلان کیا کہ اس سے پہلے کہ مجھے ایکسٹینشن کا انکار ہو، ہم یہ سسٹم جو ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کر دیتے ہیں کہ ملک برباد ہوتا ہے تو کیا ہوا، ہمارا الو تو سیدھا ہو گیا۔ بہرحال ان کا الو سیدھا ہو گیا اور ایک اور الو جو ہے اس کو اقتدار میں بٹھا دیا گیا۔ وہ اب یہ صورتحال ہے کہ ویسے تو وہ کہتے ہیں نا کوئی جانور کھوہ میں گر جائے، کنویں میں، تو جانور کو نکالیں اور پھر پانی نکالیں تو شاید پاک ہوتا ہے، لیکن ایک جانور ایسا بھی ہے کہ اگر وہ گر جائے نا کنویں میں تو بڑی مشکل ہے اس کو نکالنا، جس کو ڈونکی راجا کہتے ہیں۔ تو اس کی یعنی ہٹ دھرمی جو ہے وہ گویا پرووربیل ہے۔ بہرحال وہ جو بٹ مین صاحب راحیل بٹ مین آئے اور انہوں نے موجودہ امیر العساکر کو منت اللہ کیا، لیکن وہاں سے یہی پیغام ملا کہ دی گیم از اوور۔ لہذا سارے ایوینیوز بند ہو گئے، سارے دروازے، سارے امکانات ختم ہو گئے ہیں۔ پھر یہ پولیس کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یعنی جو بھی لا انفورسمنٹ سویلین ایجنسیز ہیں کہ سندھ ہاؤس پر حملہ کر کے ان کو گرفتار کر لیا جائے مختلف ہیلوں بہانوں سے۔ لیکن پرابلم یہ ہوا کہ جو ریئیکشن مولانا اور باقی اپوزیشن نے جے یو آئی کے 2 MNAs کی جو انسلٹ کی گئی پارلیمنٹری لاجز میں، جو وہ حرکت اس پر جو ریئیکشن ہوا اس وجہ سے، اور پھر اپوزیشن نے بڑا باضابطہ طور پر یہ ایک اعلامیہ جاری کیا جس پر خاص طور پر سابق 3 وزراء اعظم شاہد خاقان عباسی اور پیپلز پارٹی کے 2 یعنی یوسف زاکر گیلانی اور وہ جو
راجہ صاحب ہیں وہ، تو انہوں نے جو یہ وارننگ دی کہ گویا اگر کسی افسر نے، کسی لا انفورسمنٹ کے لوگوں نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ذاتی نوکر کا کردار ادا کیا اور ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کیا کہ جیسا کہ انہوں نے پہلے وہ کیا، تو پھر ان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اب سویلین لا انفورسمنٹ جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہیں، انہوں نے گویا اس پر لیت و لال سے کام لیا اور کم و بیش انکار کر دیا۔ وہ اس وجہ سے کہ اب یہ بات تشت ازبام ہوگی کہ خان صاحب کو نہ تو انگلی سپورٹ کر رہی ہے، انگلی بھی خاموش ہے، اور خان صاحب جو آئینی ایک طریقہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت وہ کھو چکے ہیں اور بہت زیادہ کھو چکے ہیں، تو ظاہر ہے اب کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو گیم ختم ہو چکی ہے، اب ایک ڈٹائی اور بے شرمی اور ذلت آمیز انداز سے کرسی سے چمٹے رہنے سے تو کرسی بچے گی نہیں، یہ تو 24 گھنٹے 48 72 ممکن ہے زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ اور نکال لیں، اس دوران ظاہر ہے نظام معطل رہے گا کم و بیش، لیکن بہرحال چلو 6-7 دن ممکن ہے وہ نکال لیں، تو اب ان کا جانا تو بہرحال یقینی ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے تو شاید انہیں بچایا جا سکے، لیکن معجزے ہوتے نہیں ہیں، معجزے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ریئر ہوتے ہیں، لہذا کوئی بھی جو لا انفورسمنٹ کا سمجھدار آدمی ہے وہ اس لڑائی میں اپنی یعنی ملازمت سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا، اور نہیں چاہتا کہ وہ بیہائنڈ دی بارس الٹیمیٹلی پہنچے، کیونکہ نوشتہ دیوار تو نظر آ رہا ہے سب کو۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو کیونکہ خان صاحب نے ہر کمیونگی دکھانی ہے، لہذا انہوں نے پھر یہ پلان بنایا ان کے حاشیہ برداروں نے، اور انہوں نے کہ یہاں پر ہنگامہ آرائی کروائی جائے، اور وہ انہوں نے کوشش کر کے یعنی کروائی، اور برائے نام سے ان پر پولیس نے کارروائی کی۔ پولیس نے برائے نام 2 وجوہات کی پر کی کارروائی، ایک تو وہی کہ وہ جو اپوزیشن کا ریئیکشن ہے کہ دیکھیں تم نے ہمارے خلاف تو بڑی انسلٹنگ بیہیویئر اپنایا لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا، تو ان کو گویا برائے نام سے کارروائی سی ڈالی اور پھر چھوڑ دیا، ان پر کوئی نہ ان کی کوئی بے عزتی کی گئی جس طرح ججوئی کے MNAs کی گئی تھی۔ تو یہ جو ریلیکٹنس ہے انتظامیہ کی طرف سے وہ، اور پلس اب ظاہر ہے میسج میں بھی ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، خان صاحب کی 2-4 درجن لوگ اکٹھے کر لینا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، جبکہ بظاہر حکومت بھی پھر ان کی ہے، اور یہ تو کوئی عام سا شخص بھی اتنے بندے اکٹھے کر لیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس وقت اس کے خلاف مزاحمت نہیں کی، کیونکہ یہ گویا عمران خان اپنے منہ پر کالک مل رہا تھا، تو ظاہر ہے یہ کالک انہوں نے ملنے دی ہے، ادروائز وہ بھی چاہتے تو یعنی پنڈی اسلام آباد میں ان کے لوگ کم نہیں ہیں، وہ بھی لا سکتے تھے، لیکن وہ الٹیمیٹ یعنی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اپوزیشن وہ یہ ہے کہ کسی طرح یہ اسموتھ طریقے سے وہ نو کانفیڈنس کا پروسیس جو ہے وہ پورا ہو جائے، کیونکہ ان کا مفاد یہ ہے، جبکہ حکومت جو ہے ان کی ڈٹائی اور ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ مفاد یہ ہے کہ کسی بھی الجھن کا شکار ہو، پروسیس کنفیوز ہو، کسی وجہ سے تعطل کا شکار ہو، تو شرارت بازی ہو تو اس طرح لٹک جائے، لیکن ظاہر ہے اس طرح لٹکے گا تو ملک کا نقصان ہوگا۔ یہ بات طے ہو چکی کہ خان صاحب کی حکومت بہرحال نہیں چل سکتی، وہ قانونی اخلاقی آئینی جواز کھو چکی ہے، لہذا نہ انگلی رہی نہ انگلی رہی، نہ پارلیمنٹ میں کوئی سپورٹ رہی، نہ عوام میں کوئی سپورٹ رہی، سپورٹ رہ گئی تو صرف بے ہمیشتی اور بے شرمی اور بے حیائی میں اور ڈھیٹ پن میں اور کمینگی میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹے سکے کب تک وہ 2 دن 4 دن 5 دن چلتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ وہ میر نے کہا ہے نا کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ یا محسن بھوپالی نے کیا خوب کہا ہے کہ میں خانے کی توہین ہے رندوں کی حد تک، میں خانے کی توہین ہے رندوں کی حد تک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں گر جام دیا جائے۔ تو جن لوگوں نے جام دیا تھا
اب ان سے پوچھیں کہ مزہ آیا کہ ایک چلتے ہوئے نظام کو تم نے بحران کا شکار کیا، اپنی ایک بوٹی کے لیے پورے ملک کا کھانا خراب کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال اگین کہ بے حس ہو جو انسان تو کہے جائیے کچھ بھی، بے حس ہو جو انسان تو کہے جائیے کچھ بھی، غیرت ہو اگر دل میں تو ایک بات بہت ہے، یہ احتشام صاحب نے فرمایا ہے۔ تو بہرحال خان صاحب کے سمجھ لیں کہ بس کسی وقت بھی، ویسے تو گویا یہ فاتح خانی بھی ہو چکی ہے، لیکن خان صاحب کی ڈٹائی کی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ صبح شام ان پر تف کی جائے اور الٹیمیٹلی انہیں گھسیٹ کے سائڈ پر کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کاٹھ کی ہنڈیا جو ہے کب تک مزید رہتی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یعنی فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، حکومت کہ ان کی ایڈوائزری جو ریزڈکشن جو ہے سپریم کورٹ کی، اور 63A جو آرٹیکل ہے اس کی وضاحت طلب کرنے کے لیے۔ اس میں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگ ذکر بھی کرتے ہیں اور اس پر ہی ڈسکوالیفیکیشن پر زور ہے کہ اس طرح ڈیفیکشن سے ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ آئین میں نہیں لکھا، عجیب بات یہ ہے، یہ بھی بعض لوگوں کی نئی بات ہوگی، جو وہ چیپٹر ہے اس کی ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈز آف ڈیفیکشن ایٹسیٹرا، کہ انحراف کی بنیاد پر جو نااہلیت وغیرہ کا چیپٹر ہے۔ لیکن جو کیونکہ وہ تو ایک سرخی ہے، اصل سبسٹینٹیو جو لا یا آئین ہوتا ہے وہ تو ان پروویژنس میں دیا گیا، ان آرٹیکلس میں دیا گیا۔ تو 63A کی وہ تو پہلے ہم وضاحت کر چکے پہلے کہ کیا پروسیجر ہے، اس کی متعلقہ جو سب کلاز ہے وہ میں آپ کو، یعنی کلاز جو آرٹیکل 63A آف دی کانسٹیٹیوشن ہے اس کی جو کلاز 4 ہے اصل میں جو یعنی جس کی وجہ سے ممبر جو ہے وہ رکن اسمبلی نہیں رہتا، وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ سارے پروسیس کے بعد کہ چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ڈکلریشن درست ہے، واقعی انہوں نے ڈیفیکشن کی ہے، تو وہ آئین یہ کہتا ہے، وہ کلاز 4 آف آرٹیکل 63A کہ where the election commission confirms the declaration, the member referred to in clause 1 shall cease to be a member of the house and his seat shall become vacant۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن اس اعلامیے کی توثیق کر دے کہ مذکورہ رکن اسمبلی جو ہے جس کا تذکرہ کلاس 1 میں کیا گیا ہے وہ اس کے متعلق ڈیکلریشن جو ہے اس کا کنفرمیشن آ جائے، الیکشن کمیشن کر دے، تو وہ ہی شیل سیز ٹو بی اے ممبر آف دی ہاؤس، یعنی وہ اس ایوان کا رکن نہیں رہے گا۔ اس میں یعنی اگر یہ ہوتا کہ ہی وڈ بی ڈسکوالیفائڈ فار اینی پبلک پوسٹ تو پھر وہ بات ہوتی جو وہ حکومت چاہ رہی ہے۔ لہذا ایک تو یعنی شنید یہ ہے کہ ان لائن پر ان کی پٹیشن ہے اور بعض اطلاعات کے مطابق وہ فائل بھی ہو چکی ہے اگرچہ مقرر نہیں ہوئی، لیکن جو فواد چودھری کا اپنا ٹویٹ ہے اس میں تو یہی ہے کہ اس نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ووٹ کی جو بظاہر یعنی کوئی بقول ان کے جو اعلانیہ طور پر پیسے لے کر اپنی وفاداریاں بدلتا ہے رکن اور وہ ووٹ اسمبلی میں دیتا ہے کسی بھی معاملے پر، تو اس ووٹ کی کیا حیثیت ہے خاص پر نو کانفیڈنس، یہ فواد چودھری کا ٹویٹ ہے۔ اگر آن لائن پر دیں تو وہ بھی بالکل کلیئر سی بات ہے کہ یعنی پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اب بھی کہ سپریم کورٹ اس کو نلیفائی نہیں کر سکتی، اور یہ اتنی پلین بات ہے کہ انلیس کہ سپریم کورٹ کوئی ثاقب نثار کی روح وہاں موجود ہو اور وہ کالک اپنے منہ پر ملنا چاہیں، انہیں شوق ہو تو وہ مل لیں، ورنہ آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن بڑا روز روشن کی طرح عیاں ہے، بڑا صاف ہے، تو اس میں کوئی ایسی کنفیوژن نہیں ہے۔
لہذا ووٹ ہر صورت میں جب تک وہ اسمبلی کا ممبر ہے، جب تک الیکشن کمیشن کی طرف سے اس ڈکلیریشن کی کنفرمیشن نہ ہو جس کا ڈیفیکشن کے پروسیجر میں ذکر ہے، تو اس وقت تک وہ ممبر ہے، اور جو ممبر ہے اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، بے شک حکومت کی مرضی کے خلاف ہو یا اپنے اس کی پارٹی کی مرضی یا لائن کے خلاف ہو۔ لہذا اگر اس پر تو پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ موسٹ پروبیبلی، کیونکہ موسم بدل گیا ہے نا، اب اتنی کالک کسی دوسرے کے لیے منہ پر ملنی، جبکہ انگلی جو ہے وہ بھی خاموش ہے۔ شاید کوئی ثاقب نثار ثانی ہو تو ہو سکتا ہے، ورنہ اس سے ادھر ادھر کوئی چانس نہیں ہے۔ لہذا وہ بہت جلدی، یعنی موسٹ پروبیبلی پہلے یا دوسرے دن ہی اس کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اور اگر وہ ڈیکلریٹری جورسڈکشن کے تحت یعنی اس کی ایڈوائس مانگی جاتی ہے کہ کیا وہ عمر بھر کے لیے نائل ہوگا، تو اس میں بھی بالکل پلین بات ہے کہ اس میں عمر بھر کی نائلی یا ایون ایک لمحے کی نائلی بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وڈ سیز ٹو بی اے ممبر، یعنی ایک دفعہ وہ رکن جو موجود ہے باقی ٹینور کے لیے وہ رکن نہیں رہے گا۔ باقی ٹینور بھی بلکہ اس سینس میں وہ پھر بن سکتا ہے کہ اسی خالی سیٹ پر الیکشن ہو تو وہ کر سکتا ہے، جس طرح کوئی بھی کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ سکتا ہے وہ بھی لڑ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھ لیں کہ لیم ایکسکیوزز ہیں، یہ بس ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ماتم ہے اپنے آپ کا جو خان صاحب اور ان کے رفقا کر رہے ہیں۔ اب تو یہاں تک بات ہے کہ آپ سب لوگوں کے انٹرویوز اور میڈیا پر وہ لوگ آ گئے، ان میں سے کچھ اگرچہ شنید یہ ہے کہ 24 سے 30 بلکہ 33 تک کا بھی ذکر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا، لیکن جو سامنے اب سکرین پر آ کر اس چیز کو آن کر چکے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی نو کانفیڈنس کا ووٹ نہیں دیں گے، نو کانفیڈنس کے حق میں ووٹ دیں گے، پی ٹی آئی کے خلاف یا عمران خان کے خلاف دیں گے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ 13 ہیں، اور ان پر باقاعدہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ شوکاز نوٹس ان کو ایشو کر رہے ہیں۔ اور وہ افضل ڈھانڈلہ، یہ صرف ریفریش کرنے کے لیے کہ ایک افضل ڈھانڈلہ صاحب ہیں، میں نے ایک عامر گوپانگ ہیں، اور راجہ ریاض ہیں فیصل آباد سے، گوپانگ صاحب جو ہیں شاید مظفر گڑھ سے، اور افضل ڈھانڈلہ جو ہیں شاید وہ باکر سے، اور نور عالم صاحب ہیں پشاور سے، وجیہ اکرم ہیں موسٹ پروبیبلی شیخ پورہ سے یا شکر گڑھ وغیرہ، نہ شیخ پورہ نہیں، سوری شکر گڑھ، تو احمد حسین دیڑ ہیں، اس طرح ریاض مزاری ہیں جو راجن پور سے ہیں، اور رمیش کمار ہیں تھر سے ہیں، اور باسط بخاری صاحب ہیں شاید ملتان سے ہیں، رانا قاسم نون بھی ملتان سے ہیں، غفار خان وٹو صاحب ہیں، خواجہ شیراز ہیں شاید وہ بھی ملتان سے ہیں، نصرت پٹھان ہیں وہ حیدرآباد سے ہیں، یعنی 2 خواتین ہیں اور 11 مرد ہیں جو بالکل سامنے آ چکے، جنہوں نے بول کے منہ سے ویڈیو اپنا کیمروں کے سامنے اس چیز کا اعلان کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں جناب یہ کیا بنتا ہے، یہ تماشا کب ختم ہوتا ہے۔ اب انگلی کو ویسے سکون ہے جی، یعنی اس ملک کو برباد کر کے۔ تو بہرحال اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خدا حافظ۔